الحمد لله الذي من علينا بالبداية والنهاية وأنقذنا الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على صاحب الهداية وعلى وأصحابه الدرايا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين.
سمدیت میں حمد و ثنا حضور آقا کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات شافع دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بکس بنا میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین احتشام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہی عنایت ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر خالق کائنات مالک کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیہ مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیہ مقدسہ کو اگر دیکھا جائے تو خالق کائنات مالک کائنات فرما رہا ہے کہ میں کبھی اپنے بندوں کو خوف دے کر آزماتا ہوں، کبھی رب کی بارگاہ سے بھوک یا جان کے اندر تنگی دے کر یا اس کے رزق میں تنگی دے کر بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی لارائب کتاب کے اندر جتنے بھی طریقے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، واحد اور یکتا ذات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری اشیاء، یہ ساری کے ساری آزمائش کے طریقے خالق کائنات مالک کائنات نے آپ کی ذات کے اندر رکھ کر امام عالی مقام نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ شیر خدا بسر فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں آزمایا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر ہوتی ہے، اس کے بعد ابھی آپ بچپن کی عمر میں ہیں، حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی امت میں سے کچھ لوگ
آپ کی اس نواسے کو میدان کرب و بلا کے اندر شہید کر دیں گے۔ اب اگر اس میدان کرب و بلا کا منظر دیکھا جائے اور اللہ رب العزت کی کتاب کی اس آیہ مقدسہ کو دیکھا جائے تو امام الانبیاء کے غلاموں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اگر خوف کا عنصر دیکھنا ہو تو ہمیں میدان کرب و بلا کے اندر نظر آتا ہے۔ وَالْجُوعِ، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کو بھوک کے اندر مبتلا کر کے آزماتا ہوں، بندے پر بھوک مسلط کر کے بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اب اگر میدان کرب و بلا کو دیکھا جائے اور اس کی کیفیت اور حیت کو دیکھا جائے تو ہمیں آل رسول میدان کرب و بلا کے اندر بھوک اور افلاس کی حالت میں دین مدین کی سربلندی کے لیے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میدان جنگ کے اندر ہمیں برسر پیکار نظر آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو اموال کے اندر، ان کے مال اور دولت کے اندر نقصان دے کر آزماتا ہوں۔ اب اگر اسی چیز کو، اسی کیفیت کو میدان کرب و بلا کے اندر دیکھا جائے تو امام علی مقام آپ در رسول کو چھوڑتے ہیں، مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کے اندر جاتے ہیں، کوفہ سے نکل کر میدان کرب و بلا کے اندر جاتے ہیں۔ گویا اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ واحد و یکتا ہستی ہے کہ جن کو خالق کائنات مالک کائنات نے خوف مسلط کر کے بھی آزمایا ہے، جن کو خالق کائنات مالک کائنات کی طرف سے بھوک اور افلاس کی تنگی دے کر بھی آزمایا گیا ہے، جن کو خالق کائنات مالک کائنات کی طرف سے مال کے اندر نقصان دے کر بھی آزمایا گیا ہے، جن کو رزق اور پھلوں کے اندر تنگی دے کر بھی رب کی بارگاہ میں آزمایا جاتا ہے، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے کہ جن کو میں مال کے اندر کمی دے کر آزماتا ہوں وہ میری آزمائش کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، جن کو میں جان کے اندر نقصان دے کر آزماتا ہوں وہ میری آزمائش کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو پھر خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میری آزمائش کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، جن کے قدم رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش اور تکلیف کے اندر ڈگمگاتے نہیں ہیں، خالق کائنات مالک کائنات کا قرآن ان کو بشارت دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ان کو رب کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے، رب کی طرف سے ان کو بشارت عطا ہوتی ہے، رب کی طرف سے انہیں کامیابی کے مجرے سنائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی رضا کو رب کی رضا پر قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قربان جائیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بچپن کی عمر ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اس بیٹے نے میدان کرب و بلا کے اندر شہید ہونا ہے، بھوک اور افلاس کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں ہمارے اس بیٹے کو خوف کی فضا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے حیدر کرار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جگر کو شہ مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر میں خبر دے دی جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک مقام دنیا پر ایسا ہے جہاں بے سر و سامانی کا عالم ہوگا، جہاں پر آل رسول پر پانی کو بند کر دیا جائے گا، جہاں پر ہر طرح کی مصیبت اور آزمائش کا سامنا آل رسول کو ہوگا، وہاں پر
رسول کے جسم پر نیزوں سے وار کیا جائے گا، جو وہاں پر تلواروں سے آل رسول کے گلے کاٹے جائیں گے، لیکن قربان جائیے حضرت علی المرتضیٰ پر، حضرت فاطمہ الزہرا پر رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہماری اولاد کو اس آزمائش سے نجات عطا فرما، بلکہ جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ایتل حسین صبرا، حضرت فاطمہ اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھ کر دعا کرتی ہے یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، میرے حسین کو اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رکھنا۔ تو قربان جاؤ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ننھے بیٹے، ابھی دودھ پیتا بچہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس کو بھی دین کے نفاذ کے لیے میدان کرب و بلا کے اندر کٹوا دیتے ہیں۔ اپنا 18 سالہ نوجوان علی اکبر، اس کو بھی میدان کرب و بلا کے اندر شہید کروا دیتے ہیں، لیکن رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے، دین کو ثابت رکھنے کے لیے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن دین کے علم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا کے اندر پھر بھی حیات رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کو دیکھا جائے اور واقعہ کرب و بلا کو دیکھا جائے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینہ سے نکلے تو اس بات کو یاد رکھیے گا اور پختہ طور پر اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے گا، جب ولید بن عقبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر وہ کہتا ہے کہ یزید کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ بولیے کیا کہا؟ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی اپنے نانا کی گود کے اندر تربیت پائی، ساری زندگی اگر امام علی مقام کے کردار کو بنانے والی ہستی کو دیکھا جائے تو اس ہستی کو سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ جس ہستی نے امام علی مقام کا کردار بنایا ہو اور امام علی مقام کا خون جس ہستی کے خون سے ملتا ہو، جس شیر خدا کا خون امام علی مقام کے جسم کے اندر گردش کر رہا ہو تو امام علی مقام جھک نہیں سکتے، اپنا سب کچھ کٹا سکتے ہیں، اپنا سب کچھ دین مصطفیٰ کے لیے وار سکتے ہیں، لیکن اپنی گردن کو باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ امام علی مقام نے پیغام کیا دیا ہے، اے دنیا والوں، اگر تمہارے سامنے ظالم اور جابر حکمران ہو اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے اور دین کے علم کو سر بلند رکھنے کے لیے اگر تم جان کا نذرانہ پیش کرنا تمہیں پڑے تو تم اپنی جان کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دینا، میرے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مدینہ سے جانے لگے تو ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ اے امام علی مقام، میں جانتا ہوں آپ نواسہ مصطفیٰ ہیں، میں اس چیز کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی رگوں کے اندر خون حیدری گردش کر رہا ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اور یزید کا پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ خفیہ طور پر یزید کی بیعت کریں، آپ خفیہ طور پر یزید کی بیعت کر لیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس موقع پر تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین کی یہ تربیت نہیں ہے،
نہ حسین کا یہ کردار ہے، نہ حسین نے اس باپ کی گود کے اندر پرورش پائی ہے کہ جو باطل کو دیکھتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دے، جو ظالم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، بلکہ حسین تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اہل مدینہ کے پاس چلے جاؤ، اگر اہل مدینہ یزید کی بات کرنے کے لیے تیار ہے پھر تو حسین فیصلہ تسلیم کر سکتا ہے، لیکن اگر اہل مدینہ حضور کے صحابہ یزید کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام عالی مقام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ یزید کی بیعت میں کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا والوں کو آپ نے پیغام دیا اور سنیے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنے ذہنوں کے اندر بسائیے، اپنے سینوں کے اندر اسے یاد رکھیے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کی مخالفت کس وجہ سے کی؟ آپ اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلی جو بات یزید کے متعلق آپ نے کہی کہ میں نے سنا ہے کہ یزید نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، میں نے سنا ہے کہ یزید نمازوں کو چھوڑنے والا ہے۔ دوسری بات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یزید شراب پینے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں نے سنا ہے کہ یزید محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینے والا ہے، میں نے سنا ہے کہ یزید حلال اور حرام کے اندر تمییز ختم کرنے والا ہے۔ گویا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا نہیں کر سکتا کہ جو محرمات سے نکاح کو جائز قرار دینے والا ہو، حسین اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو حلال اور حرام میں تمییز ختم کرنے والا ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حسین نے ولید بن عقبہ کے سامنے کھڑے ہو کر گویا امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے رسول اللہ کے غلاموں، اگر تمہارے سامنے ایسا حاکم آ جائے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، جو شریعت کی حدود کو بوال کرنے والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانے والا ہو، تم نے اس کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا ہے، تم نے اس کی بیعت کو اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ تم نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں اگر دیکھا جائے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا آپس میں اختلاف کیا تھا، آپس میں مخالفت کیا تھی۔ اگر آپ تاریخ کی کتب پڑھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے ایک رکنی اختلاف تھا۔ اب نماز حسین بھی پڑھتے تھے، نماز یزید بھی پڑھتا تھا، روزہ امام علی مقام بھی رکھتے تھے، یزید بھی رکھتا تھا۔ اب دیگر جو شرعی امور تھے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ بھی ادا کرتے تھے، یزید بھی ان امور کو ادا کرتا تھا، لیکن فرق کیا تھا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، فرق یہ تھا کہ جو دین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے غلاموں کو عطا کر کے گئے ہیں، جو عظیمت کا راستہ تاجدار کائنات نے اپنے غلاموں کو عطا کیا ہے، یزید نے اس راستے سے منہ موڑ لیا تھا، اور امام علی مقام امام حسین اپنے نانا کی سنت پر چلنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دستار کا ہر پیچ ہے تحقیق کے قابل، دستار کا ہر پیچ ہے تحقیق کے قابل، ہر صاحب دستار عالم نہیں ہوتا۔ آج تو معاشرے کے اندر جس نے داڑھی رکھ لی، جس نے پگڑی پہن لی، بندہ کہتا ہے یہ عالم ہے،
بندہ کہتا ہے یہ مولوی ہے، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ تعلق ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بتانا یہ چاہتا ہو عالم اس کو کہا جاتا ہے، حسین کا غلام اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حسین کا کردار موجود ہو، جو حسین کی فکر کا وارث ہو، جو دین کی سر بلندی کے لیے ہر وقت میدان عمل میں رہے۔ جب حضور علیہ السلام کی ناموس کی بات ہو تب بھی وہ حسین کا کردار اختیار کرتے ہوئے میدان عمل کے اندر حاضر ہو۔ جب حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے کی بات ہو تب بھی وہ حسین کے خادموں کی صف عمل کے اندر شریک ہو کر حسین کے نانا کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ حسین کا خادم اس کو کہا جاتا ہے۔ جب قرآن کی بات ہو تب بھی وہ حسین کے غلاموں کی صف میں آ کر اللہ رب العزت کے کلام پر پہرا دینے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت میدان عمل کے اندر تیار رہتا ہے۔ حسین کا خادم اس کو کہا جاتا ہے جو ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر حسین کی فکر پر چلتے ہوئے یزید کی فکر کو رونتا ہوا حسین کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر صرف نمازیں پڑھنے سے بندے کی نجات ہوتی، اگر صرف روزے رکھنے سے بندے کی نجات ہوتی، اگر صرف صدقات و خیرات کرنے سے بندے کی نجات ہوتی تو اقبال ہمیں بتا گئے اور امیر المجاہدین ہمیں سکھا گئے۔ ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اقبال نے ہمیں بتایا کہ اے شیخ بتا ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، اے شیخ بتا ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر حجرے میں بیٹھ کر ہوتی شمع ایمانی روشن۔ اگر صرف تسبیح پھیرنے سے، اگر صرف رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے، اگر صرف رب کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرنے سے، اگر صرف رب کی بارگاہ میں دعا کرنے سے دین کا علم سر بلند ہو جاتا اور شریعت زندہ رہتی اور حضور علیہ السلام کا دین سلامت رہتا، قرآن محفوظ رہتا، تو حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ نہ جاتا، مکہ چھوڑ کر حسین کوفہ کی طرف منتقل نہ ہوتے، کوفہ سے حسین میدان کربلا کو نہ سجاتے، بلکہ حسین امت مسلمہ کو یہ پیغام دے گئے ہیں اگر حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو، اگر حضور علیہ السلام کی شریعت کا پاس رکھنا چاہتے ہو، اگر حضور علیہ السلام کے نواسے کا کردار اپنانا چاہتے ہو تو تمہیں پھر کردار حسینی کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر تمہیں کردار حسینی کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر تمہیں اپنے جسم پر تلوار سے زخم بھی لگوانے پڑیں گے، پھر تمہیں میدان کے اندر آ کر دین کے تحفظ کی بات بھی کرنی پڑے گی، پھر تمہیں میدان کے اندر آ کر اسلام کی سربلندی کی بات بھی کرنی پڑے گی، اور پھر تمہیں دین کے لیے میدان عمل کے اندر آ کر اللہ کے قرآن کی بات بھی کرنی پڑے گی، حضور کے فرمان کی بات بھی کرنی پڑے گی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس بات پر سرچ کرو اور اس بات پر آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ آج کے انگریز کو، آج کی یہودی کو، آج کے نصرانی کو نہ مسلمانوں کی نماز سے کوئی تکلیف ہے، واللہ یہ میں آپ کو تحقیقی بات کہہ رہا ہوں، نہ مسلمان کی نماز سے یورپ کو کوئی تکلیف ہے، نہ روزے سے کوئی تکلیف ہے، نہ ان کے صدقات و خیرات سے کوئی تکلیف ہے۔ آج اگر یورپ کے اندر چلے جائیں تو پاکستان کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں ان سے بڑھ کر اس کفر کے معاشرے کے اندر مساجد کو سہولیات دی جاتی ہیں۔ آج اگر صرف امن کی بات کی جائے، اگر صرف امن کا پیغام لوگوں کو دیا جائے تو امام الانبیاء کے غلاموں، حسین اگر صرف مدینہ میں بیٹھ جاتے، حسین کو نذرانوں کی کمی نہیں تھی۔ حسین کا نانا تو وہ ہے کہ جس در سے دو جہاں کے خزانے بٹتے ہوں، جس در سے ہر طرح کی نعمت امت مصطفیٰ کو ملتی ہو، جہاں سے حضور کا ہر امتی سیراب ہوتا ہو، اگر حسین جا کر حجرے کے اندر بیٹھ جاتے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے، حسین اگر وہاں پر بیٹھ کر اپنے نانا کے دین کی تبلیغ شروع کر دیتے تو امام الانبیاء کے غلاموں، حسین کو نذرانوں کی کمی کوئی نہیں تھی۔
کیونکہ آل رسول کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے کونین کو خیرات بٹتی ہے، جہاں سے کونین کو ہر نعمت میسر آتی ہے، یہاں ہر خزانوں کی کنجی جن کے سردار کے ہاتھوں میں رب نے دی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج نہ یورپ کو نماز سے تکلیف ہے، نہ اس کو صدقات و خیرات سے تکلیف ہے۔ اگر دین کو امن کے ساتھ بیان کیا جائے تو یورپ آپ کو ہر طرح کی سہولت مہیا کرتا ہے، یورپ آپ کو ہر طرح کی آسائش اس کفر کی سرزمین پر مہیا کرتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، جب تک بندہ اسلام کو ایک مذہب کے طور پر پیش کرتا ہے اور مذہب کے طور پر پھیلاتا ہے تو اسے ہر جگہ تک رسائی میسر آتی ہے۔ کفر کے معاشرے کے اندر اسے مساجد بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، کفر کی سرزمین کے اوپر اسے اسلامک سینٹر بنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، جس فکر کو حسین نے امت مسلمہ کے اندر رائج کر کے بتایا ہے، جب اسی اسلام کو دین کا نام لے کر لوگوں پر راسخ کرنے کی کوشش کیا جائے تو پھر آج کے حسین کے خادم کو دنیا کے اندر وہ یہودی اور نصرانی دہشت گرد قرار دے دیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، نہ نمازوں سے یورپ کو تکلیف ہے، نہ یورپ کو روزوں سے تکلیف ہے۔ آپ کو کفر کے اس معاشرے کے اندر، کفر کی سرزمین کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی سہولت بھی میسر کی جائے گی، ہر طرح کی آسائش مہیا کی جائے گی، ہر طرح کا آپ کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ کفر خود آپ کو اسلامک سیکٹر بنا کر دے گا۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، جس فکر کو لے کر حسین مدینہ سے مکہ کی طرف چلے، جس فکر کو لے کر حسین مکہ سے میدان کربلا تک چلے، آج اگر یورپ کی سرزمین پر وہ صدا بلند کی جائے، اس دین کو نافذ کرنے کی بات کی جائے، آج کا مسلمان اس سرزمین کے اندر دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے فکر حسین کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم ذکر حسین کرنے کے لیے تو تیار ہیں، ہم آل رسول کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تو تیار ہے، ہم آل رسول کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو مشن میدان کربلا سے امام حسین لے کر نکلے تھے اور اپنا سر کٹا کر امت مسلمہ کو امام علی مقام نے جو پیغام دیا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، آج اس پیغام کو ہم نے بلا دیا ہے۔ آج اس مشن حسینی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج حسین کے اس فکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر حسین کی شخصیت کو دیکھا جائے، حسین کی ذات کو دیکھا جائے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے ہجرت کر کے آپ مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مکہ وہ عظیم سرزمین ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی برکت رکھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کا کرم بارش کی طرح برستا ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، حسین نے مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ آئے ہائے ہائے، این اس وقت جب سارے حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کر اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آ رہے تھے، حاجیوں کے قافلے جوک در جوک مکہ کی سرزمین پر آ رہے تھے، تو امام الانبیاء کے غلاموں بتاؤ، این اس وقت جب سارے حاجی حج ادا کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین کی طرف آ رہے تھے، تو امام الانبیاء کے غلاموں ان لمحات کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا کے اندر جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مکہ کو کیوں چھوڑا؟ مدینہ چھوڑ آئے، مکہ کے اندر داخل ہو گئے، پھر ایک وقت ایسا آیا امام علی مقام مکہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو علماء نے لکھا کہ سب سے پہلی وجہ مکہ کو چھوڑنے کی وہ یہ تھی
کہ آپ یہ جانتے تھے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے. یزید کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے. اور اس کے بعد کوفہ والوں نے آپ کو بے شمار خط لکھے اور وہ بدستور آپ کو خط لکھنے جا رہے تھے. تو آپ کو خط لکھنا اور یزید کو فاسق اور فاجر جاننا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے یہ بھی جان لیا تھا کہ یزید فاسق اور فاجر ہے اور کوفہ والے آپ کو خط بھی لکھ رہے تھے، اگر آپ پھر بھی میدان کربلا کے اندر نہ جاتے، کوفہ کی سرزمین کو آباد کرنے کے لیے اگر آپ تشریف نہ لے جاتے، تو پھر کوفہ کے رہنے والے اس کا مطلب یہ لیتے کہ امام نے ایک فاسق اور فاجر اور ظالم حکمران کے سپرد کوفہ والوں کو کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ظلم کے خلاف، آپ نے فاسق اور جابر حکمران کے خلاف کلمات الحق بلند کرنا اچھا سمجھا، اور آپ نے یزید کے خلاف دین اسلام کو سربلندی کا استوار کرنے کے لیے اور دین کا علم بلند کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن دین کے علم کو جھکنے نہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج بھی اس معاشرے کو دیکھ لیجئے، اگر معاشرے کے اندر کوئی ظالم آپ کو نظر آتا ہے، معاشرے کے اندر کوئی آپ کو فاسق نظر آتا ہے، معاشرے کے اندر آپ کو کوئی فاجر نظر آتا ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں، آپ سمجھ جائیے کہ یہ یزید کی سیرت کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اگر حضور علیہ السلام کا کوئی غلام، حسین کا کوئی خادم کسی بھی میدان کے اندر حضور کی ذات کا تحفظ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، قرآن کے تحفظ کی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، شریعت کی حدود پر پہرا دیتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بندہ حسین کا خادم ہے اور حسین کے کردار پر عمل کرنے ہوئے نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آج ہم نے فکر حسین کو نہ چھوڑا ہوتا، آج ہم نے مشن حسینی کو نہ چھوڑا ہوتا، تو آج اسلامک یونیورسٹی باولپور میں آج ایسا سانحہ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ آتا. وجہ کیا تھی؟ کہ ہم نے دین کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے. ہم صرف اور صرف دین کے لبادے میں رہ گئے ہیں. ہم نے اپنے سینوں سے دین کو نکال دیا ہے. ہم نے مشن حسینی اپنے سینوں سے نکال دیا ہے. ہم نے فکر حسین کو اپنے سینوں سے نکال دیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، جب امت مسلمہ فکر حسین کو اپنے سینے سے نکال دے گی اور مشن حسین سے دور ہٹ کر جب زندگی گزارنا شروع کر دے گی، تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں، پھر امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. پھر امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. رب کعبہ کی قسم ہے، جو حسین کا غلام ہوتا ہے، جو حسین کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کی 16 سال بھی عمر ہو اور اس کا نام محمد بن قاسم ہو، اور بر صغیر کی سرزمین پر اگر ایک عورت لاکھوں میل دور اگر محمد بن قاسم کو آواز دے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم کو صدا لگاتی ہے، تو لاکھوں اور سینکڑوں میل دور محمد بن قاسم اس کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنی اس بہن کی عزت کے تحفظ کے لیے بر صغیر کے اندر آ جایا کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کردار حسینی پر عمل کرنے والے تھے. ان کے سینوں کے اندر فکر حسین موجود تھی کہ جب بھی دین کی خاطر کوئی بھی میدان لگا، جب بھی حضور علیہ السلام کے دین کی بات آئی، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک دیکھ لیا جائے، حضور کا ہر غلام، حسین کا ہر خادم، ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں میدان عمل کے اندر نظر آیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس فکر اور جس مشن کے لیے امام علی مقام امام حسین نے
مدینۃ الرسول کو چھوڑا، جس فکر اور مشن کے لیے امام علی مقام نے حرم پاک کعبۃ اللہ کو چھوڑا، اور آپ نے میدان و کرب و بلا کے اندر لاکھوں مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا، وہاں پر آپ کو خوف کا سامنا بھی کیا، وہاں پر آپ نے بھوک اور افلاس اور تنگی کا سامنا بھی کیا، وہاں پر آپ نے اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں قربان کیا، لیکن امت مسلمہ کو پیغام کیا دیا کہ رسول اللہ کے غلاموں، اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، اگر اپنی اولادوں کو بھی قربان کرنا پڑے، اپنے اموال اور اپنے رزق اور ثمرات کو رب کے دین کے لیے اگر قربان کرنا پڑے، تم نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا، سب کچھ رب کے لیے اور رب کے رسول کے لیے قربان کر دینا ہے۔ رب کے دین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، اور پھر جو حضور کے دین کو سر بلند رکھتے ہیں، حضور کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، پھر جو صبر کرتے ہیں ہر حال کے اندر وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہمیں صحیح معنوں میں فکر حسین پر چلنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔